بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جتنی ہلچل، جتنی تھرتھلی مچا دی ہے سہیل آفریدی نے، اب یہ سب کچھ تو سامنے آنا تھا۔ دیکھیے، جس طرح کہا گیا کہ اگر عمران خان کو جیل سے نکال دیا گیا تو یہ حکومت نہیں چل سکتی، حکومت گر جائے گی، اس لیے ہر صورت عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ تو اب اسی طرح کپتان کا ایک کھلاڑی ہے، اس نے بھی ناک میں دم کر دیا ہے، اور وہ ہے سہیل آفریدی۔ سہیل آفریدی بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوئے ہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اس طرح کی پریشانی نہیں تھی، اتنے مسائل نہیں تھے جس طرح کے سہیل آفریدی نے موجودہ نظام اور اس حکومت کے لیے پیدا کر دی ہے۔ جس طرح پنجاب کا دورہ کیا اور اس کے بعد جس طرح پنجاب حکومت کو ایکسپوز کیا، اس کے بعد سندھ کا دورہ کیا، پیپلز پارٹی کے لیے بھی بڑا امتحان بن گئے کہ کریں تو کریں کیا۔ اب پیپلز پارٹی نے کی ڈبل گیم، اور ڈبل گیم کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن بہرحال وہاں جا کر بھی دیکھیں آپ کس طرح سے انہوں نے متحرک کر دیا عوام کو۔ رکاوٹیں تھیں، دیگر جو کچھ کیا گیا وہ سب کے سامنے، لیکن جس طرح سے لوگ نکل آئے، اب وہاں کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں دیکھا گیا، لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا تھا، لیکن چیونٹیوں کی طرح لوگ نکلے ہیں باہر۔ اور پھر کراچی چونکہ سب سے بڑا شہر ہے، منی پاکستان ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے۔ بات ہوتی ہے کہ جی سب سے بڑے شہر میں جا کر یہ دیکھیں جلسہ کر کے دکھا دیا اتنے عرصے کے بعد، اور جلسہ بھی کس طرح کا تھا کہ ایسا جلسہ کبھی ہوا ہی نہیں، کیونکہ نہ کوئی کرسیاں تھیں، نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنے گھنٹے لوگ سردی میں انتظار کرتے رہے۔ پھر حیدرآباد میں جو کچھ ہوا ہے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوا۔ حیدرآباد میں بھی بہت زبردست پذیرائی ملی ہے سہیل آفریدی کو۔ انہوں نے پورے پاکستان میں ایک طرح سے تحریک انصاف میں نئی جان ڈال دی ہے، کارکنوں میں نئی جان ڈال دی ہے۔ کارکن مایوس ہوئے تھے، وہ بومرز کی جس طرح بات کی جاتی ہے، سینئر لیڈرشپ جس کو کہا جاتا ہے، جو کمپرومائز اس لیے ہو گئی کہ جی تھریٹس ہیں، پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ تو آئی ایس ایف کے لوگ ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، ایک نئی جس طرح آپ کہیں کہ طاقت آ گئی ہے، نوجوان طاقت آ گئی ہے۔ اور جب نوجوان نکلے ہیں، جب نظر آیا کہ یہ لیڈرشپ ہے جو خود قربانی دینے کے لیے تیار ہے، باہر آئی ہے، تو پھر لوگ بھی نکلے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب یہ سہیل آفریدی کا ایک امپیکٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ خان تو چلو اندر ہے، لیکن جو اس نے کہا سہیل آفریدی اس پر چل رہا ہے، یہ علی مین گنڈا پور تو ہے نہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے قابو کریں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہی دورہ ہو رہا تھا تو سارے میڈیا کا رخ موڑا گیا کہ جی وہ 9 مئی کے واقعات اور اس میں ان کی ویڈیو آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے، ایک خاص شخصیت سامنے آئی ہے اور حکومتی مہرہ سامنے آیا ہے، اور اس لیے کہ جی ان کا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو ان کے ذریعے اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں کا پہلے پتہ چل جاتا ہے، جس طرح فیصل وارڈا بتا دیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ تو اب ایک چھوٹے فیصل وارڈا کہہ لیں، یا اسی طرح سے موجودہ نظام اور حکومت کے ساتھ چلنے والے اختیار ولی صاحب، وہ کوارڈینیٹر ہیں، وہ اب بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے لگا ہے۔ تو ایسے ہی نہیں کہا جا رہا کہ وقت ان کے پاس کم رہ گیا ہے، اب ان کی باری ہے، اور سہیل آفریدی کی باری آ گئی ہے، کیونکہ یہ کنٹرول نہیں ہو رہے، ان کو بار بار بتایا گیا ہے، یہ کمپرومائز نہیں کر رہے، تو اب ان کی باری آ گئی ہے۔ تو جو بھی لگتا ہے کہ جی کمپرومائز نہیں کرے گا، اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ مگر کیا کریں گے، سہیل آفریدی کے بعد کوئی اور آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اب جناب بہتر ہے سہیل آفریدی استعفیٰ دیں، ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا اختیار ولی۔ تو یہ اختیار ولی کی بات کو آپ نے معمولی نہیں لینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیسز بننے لگ گئے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں کبھی کسی عدالت میں طلب کیے جاتے ہیں، وارنٹ گرفتاری نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اس حد تک چیزیں نہ لے جائیں کہ پھر آپ کی باری آ جائے۔ اور یہ پلان تیار ہے، ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ جی اچھا پوری حکومت کو ہی ہم چلتا کریں گے، تو کیا چیزیں اس لیول تک لے جانی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کنٹرول کیسے ہوں گی چیزیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ جی کس حد تک سہیل آفریدی جا رہے ہیں۔ ابھی جس حد تک چلے گئے ہیں تو ابھی تو اسی پلان پر عمل ہو رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے، ظاہر ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی اپنا ہے، عدالتیں بھی 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد اپنی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مگر کیا سہیل آفریدی کمپرومائز کریں گے یا پیچھے ہٹیں گے، اب تک تو ایسا نہیں لگ رہا۔ تو سہیل آفریدی پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے کہا ہے کہ ایک مجرم جو حساس اداروں پر حملے میں ملوث ہو، اس کے وزیر اعلیٰ رہنے کا جواز نہیں، بہتر ہے سہیل آفریدی استعفیٰ دے دیں، ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ تو چیزیں پہلے سے تیار ہیں، سارا کچھ کیا گیا ہے، مگر یہی تو بات تھی کہ جی خان کو اندر کر دیں گے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ 4 سال ہو گئے ہیں، کیا ٹھیک ہوا ہے؟ وہ مقبول سے مقبول تر ہو رہا ہے، اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اس کا آپ نے ٹریلر دیکھ لیا ہے کہ بھی سہیل آفریدی آیا ہے تو یہ ہوا ہے، سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی خان باہر آئے گا تو کیا ہوگا، خان باہر آئے گا تو کیا ہوگا، وہ تو جی جیل سے جس دن باہر قدم رکھے گا بس اس دن حکومت گر جائے گی، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنا خوف ہے، تو اب اس کا تو خوف تھا، اب سہیل آفریدی کا خوف آ گیا کہ اس سے بھی جان چھڑاؤ، اس سے بھی استعفیٰ لو، نہیں تو قانون حرکت میں لاؤ اور اس کو سائڈ پہ کرو۔ اب جناب قومی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے
اختیار ولی نے کہا کہ تحریک انصاف کا ملک کے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اختیار ولی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے امن و امان اور سیلاب پر سہیل آفریدی کو میٹنگ میں بلایا لیکن وہ نہیں آئے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آئیں، ہم انہیں افغان طالبان کے دہشت گردی ملوث ہونے کے ثبوت دیں گے۔ اچھا، اب یہ ایک اور بات ہے، شفیع جان کہہ چکے ہیں، جو اس ملک کو نہیں مانتا، ریاست کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، جھنڈے کو نہیں مانتا، ترانے کو نہیں مانتا، وہ سب دہشت گرد ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن جب جواز گھڑنے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی جملہ آپ نکال سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی کا میں نے جو آپ سے عرض کیا ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں دوسرے وزراء اعلیٰ کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے لیکن میرا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا، جب دیوار سے لگایا جاتا ہے تو احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ احتجاج کی طرف بڑھ رہا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان کا پلان نظر آ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان اپنی توجہ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی پر مرکوز رکھیں، ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، قومی اثاثے بیچے جا رہے ہیں۔ وہ تو جناب اب مشن پر ہے سہیل آفریدی، مشن ریلیز عمران خان، اور اس میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو نہیں پیچھے ہٹوں گا، احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پھر رہتا۔ تو وہ تو اس کی تیاری کر رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس سے حکومت کو خطرہ لاحق ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے عوام کی محبت اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ سہیل آفریدی نے، وزیر اعلیٰ نے سندھ کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، باقی تو سندھ کے عوام نے جتنی محبت کا اظہار کیا زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اور مہمان نوازی بھی کی ہے۔ حکومت نے قدیم روایات جیسے اجرک اور سندھی ٹوپی کا احترام نہیں کیا، جس پر عوام کو اپنی ثقافت یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ خطاب کرتے رہے ہیں، متحرک رہے ہیں، وکلاء سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور پھر بتایا بھی کہ جی عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ میں بھرپور حصہ لینے اور عوامی آواز ہر سطح پر پہنچانے پر انہوں نے زور دیا ہے، اور 3 روزہ دورے میں خان کا پیغام ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کی۔ سب اپنی توجہ عمران خان، بشرا بی بی، دیگر اسیران کی رہائی پر رکھیں اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر آواز اٹھائیں، یہ انہوں نے جناب پیغام دیا ہے۔ پھر ان کے کئی خطابات یا انویٹیشن تھے وہ منسوخ بھی ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا تاجروں سے یا دیگر کمیونٹی سے، لیکن انہوں نے عوام سے پھر رابطے رکھے، وکلاء نے جرأت دکھائی اور ان کو بلایا۔ آخر میں جی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مقبولیت یہی ہے، وہ پیچھے ہیں سہیل آفریدی کے۔ کرسی پر بیٹھے حکمران ڈمی بھی ہیں اور صرف گالیاں کھانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، صرف گالیاں جی ان کے لیے۔ 27ویں ترمیم نے بتایا ملک میں جنگ نظریات نہیں اتھارٹی کی ہے، سول سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو چکی، اب فیصلے پنڈی میں ہوں گے، اور کسی کو اس بات کا احساس نہیں، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ صرف گالیاں کھانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، یہ گالیاں تمہیں پڑیں، اور یہ بڑے خوشی سے گالیاں کھا رہے ہیں کہ ہاں جی گالیاں ہمیں دے دو، بس ہمارے پاس سے یہ وی آئی پی پروٹوکول نہ لو، یہ تنخواہیں نہ لو، یہ گاڑیاں، یہ آنیاں جانیاں یہ ہم سے نہ لیں، گالیاں ہمیں پڑتی ہیں، عوام دیتی رہے تو کوئی بات نہیں، اب یہ ہمیں بھی پتہ ہے آخری باری ہے تو اس کو نکال لیں، اس کے بعد جب بھی کبھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی باری آئی تو ہم نے تو ایسے ملک سے بھاگ جانا ہے، تو گالیاں پڑتی ہیں تو کوئی نہیں، عزت کا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔